السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اب تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور اب تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی وقار، جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل جو جہالت اور گمراہی موجود تھی، آج تک اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ پہلے لوگوں کو اگر ان کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور یہی حال آج کے دور میں ہے کہ اگر کوئی عورت بچہ جنتی ہے، اگر کوئی عورت ایک انسان کو اس دنیا میں لاتی ہے تو اس عورت کو، جو انسان کو دنیا میں لائی، ایسی عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حال تو یہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی بچہ جنتی ہے کوئی عورت، تو اسے ایک گھر میں ایک کونا دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی سامان کو ہاتھ لگا سکے، یا کھانا بنا سکے، یا اٹھ کے کسی کو پانی دے سکے، یا کھانا کھلا سکے، یا دوسرے کمرے میں جا کر اپنے اخراجات مکمل کر سکے۔ یہ اجازت نہیں ملتی۔ اور حال تو یہ ہو گیا ہے کہ جب ان کو کھانا دیا جاتا ہے تو اس طرح دھکا دے کر کھانا دیا جاتا ہے جیسا کہ کوئی ایک بدکار انسان ہو، اور ایسا انسان ہو جس کا چھونا بھی گناہ ہے۔ اس طرح منحوس سمجھا جاتا ہے انہیں، یہاں تک کہ جو بھی چیزیں ان سے ٹچ، ان سے مس ہو جاتی ہیں تو اسے بھی وہ لوگ ناپاک سمجھتے ہیں۔ اور حال تو یہاں تک ہے، جہالت کی حد تو یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے 40 دن گزر جانے کے بعد پھر اس گھر کو پورا کا پورا دھلا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ صاف صفائی، جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں تمام کو دھلا جاتا ہے، جو اس سے مس ہو جاتے ہیں، ٹچ ہو جاتے ہیں، ان تمام کپڑوں کو بھی دھلا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنی گمراہی ہے، کتنی جہالت بھری پڑی ہے۔ جس عورت نے انسان کو وجود بخشا ہے، اسی عورت کو یہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کا کسی چیز کو چھو لینا وہ ناپاک کر دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حضرت کی کلپ سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ ڈیلیوری دیکھیے کے یہ بعد کلپ۔ کیا عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ عوام میں ایک غلط تصور رائج ہے کہ ڈیلیوری کے بعد جو عورت ہے وہ 40 دنوں تک ناپاک رہتی ہے، اور اس تصور کے ساتھ ہمارے خاتون کو ناپاک 40 دن تک ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے تمام چیزیں اس کی الگ علیحدہ کر دی جاتی ہیں، اس کی تمام چیزیں علیحدہ کر دی جاتی ہیں، برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس عورت کے جسم سے لگنے والی ہر چیز ناپاک ہے۔ ایک تو 40 دن اسے ناپاک سمجھا جاتا ہے، نمبر 2 یہ کہ اسے ایک اعتبار سے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز اس سے ٹچ ہو جائے گی وہ بھی گویا کہ ناپاک ہے، اور جو چیز اس سے مس ہوگی گویا کہ وہ بھی ناپاک ہے۔ اور ہمارے یہاں جو گھر کی خواتین ہیں وہ بالکل علیحدہ کر دیتی ہیں کہ اس بیڈ پر نہ بیٹھنا، یہاں پر زچہ بیٹھی تھی، یا یہاں پر جو ہے وہ فلاں خاتون بیٹھی ہے جو ڈیلیوری کے بعد بیٹھی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عورت ڈیلیوری کے بعد 40 دن تک ناپاک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جو ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک دن کے بعد بھی، اگر ڈیلیوری کے ایک دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ بند ہو چکی، اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ غسل کر کے وہ نماز روزے وغیرہ کی ادائیگی شروع کر دے۔ صحیح۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اس کی بلیڈنگ جاری ہے اور پھر وہ 40 دن تک جاری رہتی ہے تو اس صورت میں وہ ناپاک رہے گی۔ اور ناپاکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز اس سے چھو جائے گی وہ بھی ناپاک ہے، بلکہ یہ اس پر حکمی ناپاکی طاری ہے۔ حکمی ناپاکی طاری ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ چند عبادات کی، یا یوں کہہ لیں کہ مخصوص عبادات کی ادائیگی یہ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے کچھ شرعی قیودات اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس ناپاکی کی وجہ سے جو چیز اس سے چھوئے گی وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، یا یہ کوئی چیز ہاتھ میں لے گی یا برتن ہاتھ میں لے گی، جیسا کہ ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے کہ اسے اس کے ہاتھ سے لگنے والے برتن کو ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ وہ جس چیز کو چھوئے گی یا جو چیز ہاتھ میں لے گی یا جہاں بیٹھے گی وہ سب پاک رہیں گے۔ البتہ یہ کہ اگر وہ بلیڈنگ اس کی جاری ہے تو اس صورت میں جب تک وہ بلیڈنگ ہے اس پر حکم نفاس ہوگا، یعنی نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طریقے سے چند شرعی قیودات ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے قریب نہیں جا سکتی، ملاب جو ایک ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن کو چھونا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو جاتی ہے۔ لیکن 40 دن تک عورت کو
اس وجہ سے ناپاک کہنا کہ ڈیلیوری کے بعد 1.25 مہینہ پورا کرنا ہوتا ہے، یہ تصور غلط ہے. جب بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ناپاک، اس پر حکمی ناپاکی ہوگی. لیکن اگر بلیڈنگ رک چکی ہے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ پاکی حاصل کر کے غسل وغیرہ کر کے نماز روزے کی ادائیگی وہ شروع کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جب شرعی مسئلہ پتا ہو تو بندہ واقعی کتنی آسانی ہے اس کے لیے. یعنی آپ تو کیا کیا سمجھ رہے تھے، گھر کی عورتیں کیا عجیب رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، لیکن شریعت جو کہتی ہے ہمارے لیے وہی معیار ہے اور ہمیں اسی معیار کو اپنانا چاہیے. دیکھا آپ نے، شریعت ان تمام کی اجازت نہیں دیتی. یہ جو آج جہالت ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہے، شریعت قطعی طور پہ ان تمام کی اجازت نہیں دیتی ہے. یاد رکھے، جو عورت بچہ جنتی ہے تو بچہ جننے کے بعد بھی وہ فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے، وہ فاتحہ کا تسبیح و تحلیل بھی کر سکتی ہے. وہ عورت جو بچہ جنتی ہے وہ تمام کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہے سوائے فرائض کے. نمازیں نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن چھو نہیں سکتی ہے. ان تمام کے علاوہ جتنے بھی دنیاوی امور ہیں وہ تمام کو انجام دے سکتی ہے. ہاں، بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں جب عورت اس حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ غسل کرے اور غسل کر کے وہ کھانا بنائے. جو فاتحہ خوانی کے لیے جو بطور تبرک کھانا بنتا ہے اسے وہ غسل کر کے بنائے. یہ ادب ایک سکھایا ہے. یاد رکھیں، ہمارے جو سماج میں یہ گمراہی ہے یہ صرف اور صرف جہالت ہے. شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شریعت کا دور دور تک ایسے جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ جو اس عورت سے اگر کوئی بھی سامان چھو جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایک چیز اور بتا دوں کہ چھونے سے ناپاکی ہرگز نہیں بڑھتی ہے. وہ چیز ناپاک ہوتی ہے جس میں کوئی نجس لگ جائے، اور اگر اس میں نجاست نہیں لگی ہے تو وہ چھونے سے کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی. اگر اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.